میں موجود ہوں وارانسی کے بینیا کے بکرا منڈی میں۔ شہر مفتی کی اپیل گائیڈ لائن کا ہو سختی سے کرے پالن۔ گائیڈ لائن کا پورا خیال رکھا جائے، ایسا کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم قانون کی زد میں آئیں۔ بقرعید کیوں منائی جاتی ہے، جانیے دھارمک مہاتو۔ جو کچھ بھی مسلمان کرتا ہے اللہ رسول کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ بکرا جو ہے اس کی قیمت 5 لاکھ روپے بتا رہے ہیں، جو کہ بینیا میں ہے، اور ان کے ایک طرف جو ہے وہ اللہ لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ محمد لکھا ہوا ہے۔ قربانی کن پر فرض ہے، مفتی نعمانی صاحب کی رائے۔ بکرا منڈی میں جوش، 5 لاکھ تک پہنچی قیمتیں، سیدھی تصویریں اور گراؤنڈ رپورٹ خوش رنگینہ کے ساتھ۔ دلی میں دھوم مچانے کے بعد اب آ گیا ہے دھرم نگری کاشی میں چیکو کیب۔ جی ہاں، چیکو کیب ایک کیب سیوا ہی نہیں بلکہ آپ کے پریوار کی سرکشا اور سفر کا بہترین ساتھی ہے۔ چیکو کیب آپ کو شہر کے بھیتر اور باہر کی یاتراؤں کے لیے ٹیکسی اپلبدھ کراتی ہے۔ آپ ان کی ویب سائٹ پر یا موبائل ایپ کے مادھیم سے بکنگ کر سکتے ہیں۔ چیکو کیب کے کسٹمر کیئر سے آپ اپنی بکنگ ترنت کرائیں اور اپنے سفر کا انوکھا انوبھو پراپت کریں۔ چیکو کیب کے پرتینidھی آپ کی سیوا میں 24 گھنٹے موجود۔ ایئرپورٹ اینڈ ریلوے ٹریول، لوکل رینٹل، ون وے، آؤٹ اسٹیشن ویڈنگ، سبھی پرکار کی بکنگ کی سویدھا پرووائڈ کرتی ہے چیکو کیب۔ کرنا ہو شاندار سفر، کرے بھروسہ چیکو کیب پر۔ سیڈان، ایس یو وی، ٹیمپو ٹریولر، بس، سبھی پرکار کی کیب سروس۔ چیکو کیب کا مکھیہ فوکس پاردرشی بلنگ، سرکشا اور گراہک سیوا پر نربھر۔ بتا دیں کہ وارانسی میں عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کو لے کر تیاریاں زوروں پر ہیں۔ اس موقع پر شہر کے مفتی مولانا عبدالباطن نعمانی صاحب نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پرشاسن کی گائیڈ لائن کا پوری طرح پالن کرے اور تہوار کو امن و بھائی چارے کے ساتھ منائیں۔ مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ بقرعید کیوں منائی جاتی ہے، اس کی قربانی کن لوگوں پر فرض ہے اور اس کی دھارمک اہمیت کیا ہے۔ وہیں اس بیچ شہر کی 2 پرمکھ بکرا منڈیوں میں ہلچل کافی تیز ہے۔ بکروں کی قیمتوں میں بھاری اچھال دیکھا جا رہا ہے۔ سب سے مہنگے بکرے کی قیمت بینیا بکرا منڈی میں 5 لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ خوش رنگینہ کی گراؤنڈ رپورٹ میں ہم آپ کو بکرا منڈی کی سیدھی تصویر دکھائیں گے اور شہر مفتی سے خاص بات چیت بھی کرائیں گے۔ پورا ویڈیو انت تک دیکھیں اور جانیں بقرعید سے جڑی کئی اہم باتیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جے دیش نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ خوش رنگینہ۔ عید الاضحیٰ اور ذی الحجہ کا تہوار چل رہا ہے اور عید الاضحیٰ اس بار 7 جون کو منائی جانی ہے۔ عید الاضحیٰ کو لے کر کے قربانی وغیرہ کو لے کر کے گورنمنٹ کی بھی کئی ساری گائیڈ لائن آئی ہے، وہیں کچھ پرتکریائیں بھی آ رہی ہیں، جیسے کہ اگر حال میں ہم بات کریں تو سوامی ابھی مکتیشورانند کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کہا تو اپنے سب سے پریہ وستو یا پریہ چیز کو قربان کرنے کے لیے کہا، لیکن یہاں پر بکرے کی قربانی دی جا رہی ہے، بکرا کاٹا جا رہا ہے۔ اس کو لے کر کے ان کی پرتکریہ آئی تھی، جس پر پلٹوار جو ہے شہر مفتی باطن نعمانی صاحب نے بھی دیا تھا۔ اور فی الحال اگر آج ہم پہنچ چکے ہیں وارانسی کے شہر مفتی عبدالباطن نعمانی صاحب کے پاس اور ان سے جانیں گے کہ آخر یہ بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے اور کیا ہے اس کا منانے کا کارن اور کس طریقے سے، کس اہتمام سے منانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ شکریہ۔ مولانا صاحب، جس طریقے سے عید الاضحیٰ کو لے کر کے جب بھی عید الاضحیٰ آتی ہے تو جانوروں کو لے کر کے الگ الگ پرتکریہ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس طریقے سے نہیں کاٹنا چاہیے، قربانی نہیں دینا چاہیے، اس کو لے کر کے کیا کہیں؟ اسلام میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، چاہے قربانی ہو، چاہے نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، جو کچھ بھی مسلمان کرتا ہے اللہ رسول کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ اپنے من سے کوئی چیز نہیں کی جاتی، چاہے قربانی ہی کیوں نہ ہو۔ جو جانور ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، تو اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ کیا کہانی تھی قربانی کرنے کی، جیسا کہ چھوٹی سی اگر سنکھیپ میں آپ بتائیں ہمارے درشک۔ یہ دیکھیے اسلام کے اندر جو کچھ بھی ریت رواج ہے تو وہ سب اس کا ایک اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ بس صرف سنی سنائی باتوں پر ہمارے یہاں کوئی ایسا اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو قربانی عید الاضحیٰ کا جو تہوار منایا جاتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا یہ جو تہوار ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا دوسرا تہوار ہے۔ ہم عید الاضحیٰ کے تہوار سے متعلق کچھ کہنے سے پہلے آپ کے چینل کے مادھیم سے تمام دیش واسیوں کو اپنی جانب سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ تہوار جو ہے اس میں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے عید الفطر کی نماز ادا کی جاتی ہے،
اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی بھی الگ سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس دن ایک کام الگ سے اور کیا جاتا ہے، وہ قربانی، جس کے بارے میں ابھی آپ نے سوال کیا۔ یہ قربانی یہ ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں یہ دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے کو وہ اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہے ہیں، یعنی ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کو جو خواب کے ذریعے کوئی چیز بتلائی جاتی ہے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کو فزیکلی بھی یہ کرنا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ہم سے میرے بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں۔ اپنے بیٹے سے یہ بات کہی، بیٹے کے ساتھ گئے مینا کے میدان میں، اور پوری ذبح کی تیاری بھی ہو چکی تھی، چھری بھی چلائی جا رہی ہے، لیکن چھری چلائی جا رہی ہے، ایک رونگٹا بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کٹنے نہیں پاتا ہے۔ اسی دوران جنت سے ایک میڈھا آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ اس میڈھے کی ہی قربانی کریں، اپنے بیٹے کی قربانی، کیونکہ مقصد بیٹے کی قربانی نہیں تھا بلکہ امتحان تھا۔ اس امتحان کے اندر اسماعیل علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور بیٹے کے عوض میں میڈھا جو جنت سے دیا گیا اس میڈھے کی قربانی ہوئی، اور اس کے بعد وہیں سے یہ روایت چلی، اور اسلام کے اندر بھی ہر عاقل و بالغ مرد عورت کے اوپر جو صاحب نصاب ہیں لازم قرار دیا گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جانب سے اپنے جانوروں کو ایک ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ یہ بالکل مختصر سا بیک گراؤنڈ ہے اس کا، اور پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہی قرآن سے بھی ثابت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہم قربانی کرتے ہیں، اور اس میں کسی کو کسی طریقے کا اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے اور کوئی آپتی ہوتی تو اس کو چاہیے کہ آ کر اس کے بارے میں بات کر لے، اسے سمجھ لے، یہ نہ کر کے اگر کچھ اس طریقے کی بیان بازی کرنے پر آ جائے اور طرح طرح کے کمنٹ کرنے لگے تو یہ اچت نہیں ہے۔ کن کن جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہوتا ہے بقرعید پر؟ دیکھیے، جانوروں کی قربانی جیسے اونٹ ہے، بھینس ہے، بکرے ہیں، میڈھا ہے، تو یہ گائے ہے، گائے کی بھی قربانی اسلام کے اندر جائز ہے۔ لیکن ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کے اندر ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی کی بہت بڑی تعداد ہے، تو وہ ان کی ایک آستھا اس سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے ہم پورے ملک کے اندر کہیں بھی گائے کی قربانی نہیں کرتے، اور یہ ہم منع بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنے لوگوں سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ کوئی اس طریقے کی قربانی، یہ ہمارے یہاں پہ منع کیا گیا ہے تو ہم اس کی قربانی نہیں کریں گے، اور اپنے لوگوں کو سخت تاکید بھی ہم کرتے ہیں کہ گائے کی قربانی قطعی نہ کی جائے، ممنوعہ جانور کی بالکل قربانی نہ کی جائے۔ جو انسان قربانی کرتا ہے ان کی حیثیت کس طرح سے ہونی چاہیے، جن کے اوپر قربانی واجب ہے؟ یہ صاحب نصاب جن کو کہتے ہیں، جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونے چاندی یا 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا اسی کے بقدر روپیہ اگر اس کے پاس ہو تو یہ قربانی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اور قربانی جب واجب ہو جاتی تو ایسے لوگوں کو اپنی جانب سے ایک جانور، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے جانور جیسے بکرے وغیرہ ہیں تو ایک آدمی پورا مسلم اپنے جانب سے قربان کرے گا، لیکن اگر کوئی اتنی وسعت نہیں رکھتا ہے اور تو بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، تو ان بڑے جانوروں میں وہ 1 حصہ یا 2 حصہ اپنی حیثیت کے مطابق لے سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کا جو ثواب ہوتا ہے وہ کس حد تک ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا تھا۔ کا جو ثواب ہوتا ہے وہ کس حد تک ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا تھا کہ اس کا کیا ثواب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ 1 بال کے بدلے 1 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اتنی زیادہ نیکیاں ان جانوروں کی قربانی کے بنا پر لکھی جاتی ہیں کہ جس کو آدمی کوئی شمار نہیں کر سکتا، تو یہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آدمی جتنا زیادہ اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ قربانی کرے گا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پائے گا، اور قربانی کے لیے یہی تاکید کی گئی ہے کہ نیت سچی ہونی چاہیے، دکھلاوا، نام و نمود اور تعریف حاصل کرنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر
اس مقصد کے تحت اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو ایسی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کے جو حصے ہوتے ہیں، اس کے گوشت کے جو حصے ہوتے ہیں، وہ کن بھاگوں میں تقسیم کیے جائیں؟ دیکھیے اسلامی تعلیم کے حساب سے یہ ہے کہ اس کو بہتر، یہ کوئی لازم نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں کر لیا جائے۔ پہلا حصہ خود اپنے پاس رکھا جائے، دوسرا حصہ اپنے جو رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں اور تعلقات کے لوگ ہیں، اور تیسرا حصہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے درمیان ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیا فرائض ہے؟ ان کا جذبہ ہے قربانی کرنے کا لیکن نہیں کر پا رہے۔ بھائی میں نے ابھی کہا کہ جیسے آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، جذبہ ہے، اب مان لیجیے 10,000 15,000 کا بکرا نہیں کر سکتا اور اس کو شوق بھی ہے کہ ہم اس کی قربانی کی، تو سہولت ہے، بڑے جانوروں میں حصہ لے، عام طور سے 3-3,500 روپے کا ایک شیئر مل جاتا ہے، تو اس میں حصہ لے کر اپنی قربانی کر سکتا ہے، اس کو بھی وہ اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک بکرے میں ملے گا، تو اس کو پورے جانور کی قربانی کا ثواب اس ایک حصہ لے لینے میں مل جائے گا، اس کو کر سکتا ہے۔ ہمارے درشکوں کو قربانی اور عید الاضحیٰ کے بارے میں تو پتہ چل گیا، اب تھوڑا سا جیسے ذی الحجہ حج کا مہینہ بھی یہ ہے اور حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں لوگ جا رہے ہیں، تو یہ حج کا اور بقرعید کا دونوں کا کنیکشن کیا ہے؟ بقرعید مستقل ایک تہوار ہے جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ سب کو منانا ہے، بقرعید کی نماز سب کو ادا کرنی ہے۔ قربانی، بقرعید، قربانی اور عید الاضحیٰ اور حج، یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عید الاضحیٰ تو سب مسلمانوں کو منانا ہے، چاہے غریب ہوں، فقیر ہوں، امیر ہوں، کچھ بھی ہوں۔ اور قربانی جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا کہ جو اس لائق ہو، مالدار ہو، ان لوگوں کے اوپر ہے۔ تیسری چیز جو حج ہے وہ اہم ترین فریضہ ہے، وہ حج کا فریضہ ان لوگوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے جو لوگ اتنی وسعت رکھتے ہوں کہ حج کے اندر جانے سے لے کر واپسی تک جتنے اخراجات ہیں وہ سب پورا برداشت کر سکتا ہو، اور جتنے دن وہ گھر سے غائب رہے گا، حج کے سفر میں رہے گا، تو اتنے دن گھر کے بال بچوں اور بیوی بچوں کے پورے اخراجات، کھانے پینے کا پورا انتظام کر کے، تو اتنا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آدمی، اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اور اس کو جا کر حج کرنا چاہیے۔ تو یہ اہم ترین فریضہ ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ بھی مال سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر مال کسی کے پاس اتنا نہیں ہے کہ سفر کے، حج کے سفر، ظاہر ہے آج کی ڈیٹ میں 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ کم سے کم خرچ ہو جاتا ہے، تو اگر اتنے خرچ کرنے کی وسعت اس کے اوپر ہے تو حج فرض ہے، اور اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ایک سب سے بڑی چیز، گائیڈ لائن کو لے کر کے کیا کہیں گے بنارس کے لوگوں سے؟ گورنمنٹ کی جو گائیڈ لائن ہے، جیسا کہ ابھی میں نے سنا ہے کہ بھئی یہ کھلے میں قربانی نہ کی جائے، جو جانور منع کیا گیا ہے اس کی قربانی نہ کی جائے، اور ویڈیو وائرل نہ کی جائے سوشل میڈیا پر، اور ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو آپتی ہو اور اس کو ٹھیس پہنچے۔ تو یہ گائیڈ لائن کا ہم بھی پالن کرتے ہیں، اور ہم بار بار اپنے لوگوں کو اپیل کرتے رہتے ہیں، دوسرے میڈیا کے دوسرے چینلوں سے بھی ہم نے یہ اپیل شائع کی ہے اور وائرل کرائی ہے کہ اس گائیڈ لائن کا پورا خیال رکھا جائے۔ ایسا کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم قانون کی زد میں آئیں اور اس کو ہمارے اوپر جواب دہی لاگو ہو جائے۔ اس کے علاوہ ویڈیو وغیرہ کے تعلق سے بھی ہم نے بار بار تاکید کی ہے، آپ کے چینل سے بھی ہم تاکید کرتے ہیں کہ کوئی بھی ویڈیوگرافی قربانی کی کر کے اس کو وائرل کرنا اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دینا یا اسٹیٹس بنا لینا، یہ قطعی اس سے بچا جائے۔ اس سے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، قربانی بھی خراب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی اسلام کے تئیں غلط میسج جاتا ہے، تو اس کا خوب خیال رکھا جائے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے چینل میں آپ نے کافی جانکاری۔ ویسے تو الگ الگ نسل کا بکرا یہاں پر موجود ہے، بکرا بھی ہے، دمبا بھی ہے، اور قربانی کے لیے چند دن ہی رہ گئے ہیں، تو اس وجہ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں اور اپنے پسند کا بکرا، دمبا اور جانور خرید رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ اور اس وقت میں موجود ہوں وارانسی کے بینیا کے بکرا منڈی میں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے دن کم ہو رہا ہے ویسے ویسے لوگ بھیڑ آ رہی ہے بکرا لینے کے لیے۔ ہاں آ رہی ہے جی۔ اچھا، بکری کی جو شروعات ہے وہ کس ریٹ سے شروعات ہے؟ 9 سے لے کے 25-50 تک ہے۔
9,000 से 25-50 तक की है। जी कस्टमर बार्गेनिंग कर रहे हैं? हाँ कर रहा है। अच्छा, किस किस प्रजाति का बकरा यहाँ पर है? जी किस किस जाति का बकरा यहाँ मौजूद है? अरे यहाँ सब हर तरह का बकरा है। आप लोग कहाँ से लेकर के आए हैं? फतेहपुर से। फतेहपुर से। अच्छा, तो देखिए अलग अलग व्यापारी आए हुए हैं और यहाँ पर हम आपको पूरी जो दिखाएं बकरा मंडी और बकरे की जो है लेने के लिए धूम मच चुकी है। वाराणसी के जो है मैं बेनिया के बकरा मंडी में इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और भी बकरा दिखाएं। यहाँ पर बड़े जो है बड़े वजन का भी है, छोटे वजन का भी है। अच्छा, ये बताइए कि बकरे की कीमत कितनी है? ये 20,000 का है। ये 20,000? 15,000 का शुरुआत है। शुरुआत 15,000। 15 अब एक ही 2 दिन रह गए हैं तो क्या डिमांड बढ़ गई है? नहीं बढ़ी नहीं है, घट गई है। पिछले बार के मुताबिक इस बार की बकरे की जो डिमांड है वो कम हुई है कि ज्यादा? कम हुई। क्या पूछा जा आप बकरा लेने आए हैं कि बेचने? लेने आए हैं। अच्छा, किस तरह की कीमत आप ढूंढ रहे हैं? 15 से 20 हज़ार तक। 15 से 20,000। यहाँ पे तो 5 लाख का भी बकरा दिख रहा है। हाँ हाँ, बहुत महंगा बन रही है। बहुत महंगा। महंगा है, हर साल से महंगा होता जा रहा है ये। भैया, इस बकरे में क्या खासियत है? इस बकरे में अल्लाह लिखा है। कितने का ये बकरा है आप बेच रहे हैं? ये बकरे की कीमत 5 लाख रुपया है। तो अभी तक किसी ने इसकी कीमत लगाई कि नहीं? जो जिसको लगाना है तो लगाता है। 5 लाख रुपए सिर्फ अल्लाह लिखा हुए बकरे की। अल्लाह लिखा है, इसकी मोहम्मद लिखा है, दोनों तरफ लिखा है, दोनों तरफ लिखा हुआ है। तो ये मतलब जन्म से ही ऐसा है? सही है, चाहे जहाँ जाँच करा दे, चाहे माजिद में चले जाए। और बेनिया में और भी इस तरह का और भी बकरा है भारी भरकम जिसकी डिमांड ज्यादा है? नहीं है, नहीं है। नहीं है। इकलौता है? हाँ इकलौता है, देख लिया जाए। देखिए आपको दिखाएं कि ये बकरा जो है इसकी कीमत 5 लाख रुपए बता रहे हैं जो कि बेनिया में है और इनके एक तरफ जो है वो अल्लाह लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो मोहम्मद लिखा हुआ है और वहीं देखने वालों की भी भीड़ है, लोग आ रहे हैं, इसका दाम लगा रहे हैं और चले जा रहे हैं क्योंकि 5 लाख रुपए इस बकरे की कीमत है जो कि बेनिया में अभी सबसे जो है ज़्यादा कीमत वाला जो है वो बकरा हम आपको दिखा रहे हैं। ऊंची ऊंची और बड़ी जाति का भी बकरा यहाँ पर मौजूद है और जैसा कि आप देख सकते हैं दिन कम रह गए हैं तो लोग अपने बजट के मुताबिक, अपने जेब के मुताबिक बकरा लेने के लिए बेनिया में आ रहे हैं क्योंकि ईद उल अजहा कुर्बानी का दिन होता है और कुर्बानी सिर्फ आप बकरे या किसी जानवर की ही नहीं, कुर्बानी अपनी चालाकियों की, कुर्बानी अपने जो है बाकी जो ख्वाहिशों की, कुर्बानी अपने जो है गलत विचारों की, सभी चीज़ों की कुर्बानी करने का ये दिन होता है और ईद उल अजहा का दिन जो बहुत ही मुख्तलिफ होता है और इसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हालांकि सरकार की गाइडलाइन भी है कि खुले में कुर्बानी ना करें, कुर्बानी का जो मलबा है उसको सार्वजनिक जगह पर ना फेंकें, वहीं जो कुर्बानी का जो वीडियोज़ है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें, इस तरह की चीज़ों को भी और ख़ास करके प्रतिबंधित है जिन जानवरों पे कुर्बानी उनकी कुर्बानी ना करें। इस तरह की गाइडलाइन का भी खास ख्याल रखने के लिए सरकार की गाइडलाइन आई है। वही हमने बात किया जो शहर मुफ्ती है मौलाना बातिन नुमानी साहब से कि आखिर ईद उल अजहा के मौके पर किस तरह की कुर्बानी करना चाहिए, कैसे जानवर होने चाहिए, किस तरह की लोगों की जो है वो हैसियत होनी चाहिए, तो वो सब कुछ हमने आज के अपने इस वीडियो इस जानकारी में दी। इसी तरह के न्यूज़ जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।